پروین شاہ خان صاحبہ، ذمہ داری تو کوئی نہ کوئی بنتی ہے ملک کی سیاسی لیڈران کی۔ بلاول صاحب کو بھی چلے جانا چاہیے تھا۔ مریم صاحبہ نے اب اناؤنس کر دیا 1 گھنٹہ پہلے کہ وہ نواز شریف صاحب کی ہدایت پہ جا رہی ہیں۔ بلاول صاحب کو بھی جانا چاہیے تھا۔ جی میں سمجھتی ہوں سب کو جانا چاہیے، لیکن اور جائیں گے بھی، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اس ملک کے حکمرانوں کی ہے، جن کی نگرانی کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، اور جان و مال کی حفاظت جو ہے وہ ملک کے حکمران کی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بے شک راؤ انوار کی بات کریں، یہ جو بلیک میلنگ ہوتی ہے نا بیٹھ کر کہ ہم آپ کی جو کوتاہیاں ان پہ بات نہ کریں، وہ نہیں ہوتی۔ جب راؤ انوار کی بات کریں تو یہ بھی بتائیے کہ راؤ انوار آج کل کہاں رہتا ہے، کس کے پاس تھا، نام تو لے کے دکھائیں ذرا۔ یہ بھی بتائیے کہ جب سپریم کورٹ میں آیا راؤ انوار تو ثاقب نثار صاحب نے کس شان و شوکت سے اس کو بلایا، ذرا بتائیے۔ ساری کا نام تو لے لیجیے نا کہ کون اس کو بچاتا رہا، پھر میں مانتی ہوں آپ کو۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ جو پوائنٹ سکورنگ کی بات ہو رہی ہے، پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ کوئی نہیں کر رہا، کیونکہ صرف آپ اس دھرتی کی پیدائش نہیں ہے پی ٹی آئی والے، اس دھرتی کی پیدائش ہم سب ہیں، اور اس سے بھی پرانے ہیں شاید جتنے یہ ہیں، لہٰذا آپ کوئی بھی نہیں ہے کہنے والے کہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے، کسی کو دکھ نہیں ہے، فلانے کو چلے جانا چاہیے تھا۔ یہ حکومت کا کام نہیں ہے، اور وہ حکومت جو ریاست مدینہ کا نام لیتی ہے اور اپنے آپ کو ان کے پیروکار کہتی ہے، آپ کو تو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ آپ تو ڈرتے ہی کسی سے نہیں تھے، آپ تو نیٹو کے ٹرکوں کے آگے لیٹ جاتے تھے۔ آپ نے تو اس بات پہ سب سے بڑا مقدمہ نواز شریف صاحب پہ بنا کہ وہ نام نہیں لیتے کلبھوشن یادو کا۔ آج آپ کو یہ کلبھوشن یادو کا ایریا آف آپریشن ہے نا، اگر ہم مان لیں جو عمران خان صاحب کہتے تھے، تو یہ سب کچھ بیج اسی کے اور اس کی حواریوں کے بوئے ہوئے ہیں، جن کے آج آپ وکیل ہیں، جن کے لیے آپ آرڈیننس لائے راتوں کو، تو آپ شامل جرم نہیں ہیں؟ اور آج آپ وہاں جانے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ کیا لاشیں کاٹتی ہیں؟ لاشیں نہیں کاٹتی، لاشیں انصاف مانگتی ہیں، اور ہمیں، مجھے، آپ کو، عباسی صاحب کو، کسی کو بھی اس پہ اسلامی فتوے دینے کا حق نہیں ہے کہ کون اپنی تدفین کرے اور کون نہ تدفین کرے، اور بے حرمتی ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ یہ امام حسین کے ماننے والے ہیں، اور شہدائے کربلا بھی فوراً دفن نہیں ہوئے تھے۔ یہ ہے ہمارے اسلام کی روایت، جس کی وجہ سے اسلام آج تک زندہ ہے۔ آپ اور ہم کوئی نہیں ہیں ان کو سمجھانے والے کہ وہ کیا کریں، وہ حق بجانب ہیں۔ ان کا خون اس وقت حکمران کے ہاتھ پہ ہے، جیسے جب ہمارے دور میں ہوا تھا تو ہم نے اس کا بھگتان بھگتا تھا، ازالہ کیا تھا۔ اس وقت بیٹھ کر میں یہ سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم تو اتنے ریڈنڈنٹ ہیں کہ ان کو یہاں بیٹھ جائیں یا وہ بنی گالہ بیٹھ جائیں، ہمالیہ کی چوٹی پہ بیٹھ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جائیں یا نہ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت اس ملک کی سیکیورٹی کے جو ذمہ دار ہیں، جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ان کو فوراً ایک میٹنگ کنوین کرنی چاہیے تمام پولیٹیکل ہیڈز کی، اور سب کو ساتھ بٹھا کے بتانا چاہیے۔ آج یہ ہمیں کہتے ہیں، یہ پتا چلا ہے کہ داعش ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ فورن آفس تو کہتا تھا کہ داعش کا یہاں کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور اگر یہ داعش آئی ہے اور داعش یہ سب کر رہی ہے تو آپ کا اگلا پلان کیا ہے؟ آپ تو ہمیں کہہ رہے تھے ایل او سی کراس کرنا ہے، جب کہتے ہیں بھارت کا ہاتھ ہے، میں بھی مانتی ہوں بھارت کا ہاتھ ہے، آپ نے تو ہمیں بتانا تھا کہ ایل او سی کراس کیسے کرنا ہے۔ کشمیر پہ آپ لوگ کل ٹویٹس کر رہے تھے، یہ مقبوضہ کشمیر سے بدتر، یہ غزہ کی پٹی بنا ہوا علاقہ، ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ اس معاملے کی نوعیت کو سمجھیے۔ ٹھیک ہے، لاشیں آپ کو کچھ نہیں کہیں گی، لاشیں تابوتوں سے نہیں اٹھیں گی، ہاں، لیکن اس کا جواب ضرور دینا پڑے گا۔ اس کا جواب دنیا میں بھی، اور آخرت کا تو میں ٹھیکہ نہیں لیتی، نہ میں ٹھیکیدار ہوں، دنیا میں تو جواب دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں عدل و انصاف صرف حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، تو یہ سزا سب کو دینی پڑے گی۔ اب حاکم وقت ہیں، حاکم وقت ہیں، سر جھکا کے بات کریں۔ 11 کٹی لاشیں پڑی ہیں اس ملک کی شاہراہ پہ، جہاں آپ نے سری نگر نام رکھا، وہاں سے بدتر واقعہ ہوا ادھر۔ کیا ہوا؟ شیخ رشید جا کے کہتے ہیں چھوٹا سا واقعہ ہے، کیا وہ ہوتا رہتا ہے؟ نہیں وہ تو خیر بڑی، اگر یہ کسی وزیر نے بات کیا، نہایت ہی انسینسٹیو بات ہے، بہت انسینسٹیو بات ہے اگر کسی نے بھی کی ہے۔ دیکھیے بھائی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک براج ہے پورا، مطلب اتنی کامنٹری جو اس وقت ہو رہی ہے، کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کئی دفعہ واقعی بڑی مشکل حالات ہوتے ہیں حکومت کے لیے، لیکن کئی دفعہ آپ خود بھی مشکلوں کو اپنے لیے آسان کر لیتے ہیں۔
آپ کو آپ ذرا مجھے انفارمیشن بیسڈ بات کیجئے گا. ابھی میں علی زیدی صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہی تھی ہم بات کر رہے ہیں, ممکن ہے کل تک تدفین ہو جائے, وزیر اعظم آئیں گے, اور وزیر اعظم کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ نہیں تدفین کے فوراً بعد وہ وہاں پر چلے جائیں گے, لیکن لوگ شاید وہاں پر ان سے گورنر ہاؤس کے اندر ملاقات نہیں کرنا چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس دھرنے کے اندر آئیں جہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس خون جما دینے والی سردی کے اندر. تو لگتا نہیں ہے آپ کو کہ ایک بڑی مشکل سچویشن ہے, وزیر اعظم کو جانا چاہیے, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کل تک بھی تدفین نہ ہوئی ان لوگوں کی اور ڈیمانڈز بھی وہی رہیں تو آپ کے لیے مزید پرابلم ہوگا, اینڈ ود ایوری پاسنگ مومنٹ پرابلم بڑھ رہا ہے آپ کے لیے. دیکھیں منیب, جو میں نے کہا کہ پی ڈی ایم والے چلے جائیں, مولانا فضل الرحمان, بلاول چلے جائیں, مریم, میرا مطلب کوئی ان کا پوائنٹ سکورنگ نہیں تھا. میرا مطلب ہے کہ ایک وقت جب کس کی گھر میں تکلیف ہوتی ہے تو جو جن کو وہ مانتا ہے وہ آ کے اس کی منت کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی تحریک کو لے کے چلیں گے, لیکن اس وقت تدفین کا بہت ہی تکلیف دہ ایک مرحلہ ہے جو میرے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے بڑا تکلیف دہ بڑا ہوا ہے, تو اس تکلیف سے گزارا جائے. اور یہ ان کا حق فرض بنتا تھا. حکومت کی جہاں تک بات ہے تو 5 ٹاپ کے بندے, حکومت اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو, انٹیریئر منسٹر, اور 2 ایسے منسٹرز جو زیادہ انفلوئنس کر سکتے تھے, اور تیسرے رینک کا ہوتا ہے آپ کا ڈپٹی سپیکر, وہ جا چکے ہیں اور پرائم منسٹر کی طرف سے ہر طرح کی کمٹمنٹ دے چکے ہیں. ٹھیک ہے وہ بہت دکھے ہوئے ہیں, ان سے بڑا ظلم ہوا ہے اور بار بار ہوا ہے, لیکن میں اس لیے کہتا کہ یہ باتیں خالی ایک حکومت پہ اگر وہ نہیں مان رہے تو اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی فرض ان کا بنتا تھا کہ ان کو کنونس کرتے اور ان کو کہتے کہ ہم آپ کی جنگ لڑیں گے, جو انہوں نے نہیں کیا. میں اس لیے یہ بات کر رہا تھا. باقی یہ کہہ دینا کہ راؤ جو ہے نا انوار کے پیچھے ثاقب نثار, تو ثاقب نثار سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں ثاقب نثار کی بات نہیں کر رہا, میرا تو کوئی ذمہ نہیں ہے نا. اگر میں نے جو بات کی کہ انسینسٹیوٹی کی بات کی تو میں نے 2 حوالے دیے. دونوں حوالے جو ہے, چاہے وہ نقیب اللہ محسود کا ہو یا وہ جو آپ ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ ہے, وہ تو آپ تو آج تو اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں اپنا عظمہ صاحبہ. کل تو ایک وقت تھا جب یہ کہتی تھی کہ وہ اس کا یہ احتساب مانگتی تھی. ہر لوگ اس وقت احتساب مانگتے تھے کہ ظلم ہوا تھا اور سیاست ہوئی تھی. یہ کہتی ہیں وہ کزن آپ کے باہر ہیں. باہر تو بہت سارے لوگ ہیں, کئی کزن ہیں, کئی بزرگ ہیں جو واپس ہم چاہتے ہیں کہ آئیں اور اپنا حساب دیں. کزن بھی اپنا حساب دیں, بزرگ بھی اپنا حساب دیں. بہت سارے لوگ بھاگے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے میں کن کی باتیں کر رہا ہوں. تو وہ بھاگوں والوں کو چھوڑیں, ہم بیٹھ کے یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے, اور یہ جو ٹیررزم کے اٹیک ہوتے ہیں اور جو دشمن ملک کرتا ہے یہ اس کی تاریخ ہے. بٹ بھائی صاحب یہ فیکٹ ہے کہ اس وقت یہ ذمہ داری عمران خان صاحب کی ہے, وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں. دیکھیں نا میں کیا رہا ہوں نا, 5 ٹاپ کے بندے ہمارے وہاں پہ موجود ہیں. بھائی صاحب بات نہیں بنتی نا سر, یہ کوئی سر گزارش سن لینا سر, میری عرض سن لیں. راجہ پرویز اشرف صاحب بھی گئے تھے, وہ بھی ملک کے وزیر اعظم ہی تھے, کوئی کہیں کلارک نہیں تھے کسی دفتر کے اندر. دیکھیے میں آپ کو بھی عرض کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم کو اگر وہ بلا رہے ہیں تو آپ دیکھیے وزیر اعظم نے جانا ہے نا, تو کہہ دیا سر, وہ بالکل آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جو ریزننگ میں اور آپ یہاں ایکسچینج کر رہے ہیں نا بھائی صاحب, یہ شاید ان لوگوں کو نہیں سمجھ آتی جن کی 11 لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہوئی ہیں اور گلے کٹے ہوئے پڑی ہیں, بروٹیلٹی ہوئی ہے, اٹس باربیرک. ان کو یہ لاجک شاید سمجھ نہیں آئے گی بھائی صاحب, شاید کل تک بھی نہ سمجھ آئے. نہیں, ہم یہ ان کی تکلیف, ان کا مزید مطالبات سارے مانتے ہیں, لیکن میں یہ دوبارہ کہوں گا کہ یہ بات کہہ دینی کہ وزیر اعظم آئیں گے تو ہم تدفین کریں گے, یہ تھوڑی سی زیادہ سخت ہے. شاید اس کے فیوچر کے کانسیکوینسز ہمارے لیے زیادہ ہوں گے. کوئی واقعہ ہوگا تو کہیں گے وزیر اعظم آئے اور جنازے میں آئے تو تب ہم تدفین کریں گے. تدفین والی 10 سیکنڈ پلوش اپنا عظمہ صاحبہ 10 سیکنڈز ہیں پلیز. دیکھیے میری تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہاں بیٹھا ہے, کون کہاں بیٹھا ہے, عمران خان صاحب کے بچے جو چیچو کی ملیہ میں پل رہے ہیں نا, اور وہ کہاں پل رہے ہیں, اس سے زیادہ میں اگر گئی تو بہت تکلیف ہوگی آپ لوگوں کو, اسی لیے کیونکہ آپ کے بچے یہاں ہیں نہیں نا. آپ کے یہاں شیخ رشید اسی لیے کہتا واقعات ہوتے رہتے ہیں, زلفی بخاری لاشوں سے فائدے مانگ رہا ہے, شرم نہیں آتی ہے ان لوگوں کو. اور پھر یہ مدینہ کی ریاست اور عمران خان شہنشاہ اعظم جو ہے وہ نام لیتے تھکے گا نہیں, شرم آ جانی چاہیے ان کو. آگے اس ملک کے اوپر آ کے بیٹھے, سلیکٹ ہو کے آیا نا, الیکٹ ہو کے آئے.